الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، ایک بڑی ہی طویل تاریخ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر میں بنی اسرائیل کی کم و بیش 4500 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کوشش کریں اختصار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، اور جو میں آپ کے سامنے اس 4500 سال کی تاریخ کا بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو اپنے ذہن نشین کریں۔ یہ تقریر کرنے کا اور یہ ہسٹری بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کے اندر جو تصادم اور جو لڑائی چل رہی ہے اس کے پیچھے کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف جو ابھی حال ہی کی ہسٹری ہے نا، جو حال ہی نیوز چل رہی ہے حال کے اندر، بس اسی کو سنتے ہیں اور اسی کو جانتے ہیں اور اس پر فیصلے کر دیتے ہیں، ہسٹری کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ ہسٹری صرف جو ہے 100 سال پرانی ہے، 200 سال پرانی نہیں ہے، اس کو کم سے کم 4500 سال کی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا، جب بات سمجھ میں آئے گی کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے، یہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے یہ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ار نامی شہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، جب پیچھے نمرود پر عذاب آ گیا، پھر ہجرت کر کے آئے ہیں، پھر آپ کے جو ہے پہلے بیٹے جو ہوئے ماں ہاجر سے، یا ان کا جو نام عام ہے ہاجرہ، ان سے جو بیٹے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو حجاز کے اندر جو ابھی پریزنٹ میں جو مکہ ہے، مکہ سٹی ہے، اس میں آباد کر دیا۔ دوسرے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام، اب یہ ہم اس طرف کی بات کو بالکل روک دیتے ہیں کیونکہ سیرت النبی علیہ السلام کی سیریز میں نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اس طرف جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں حضرت یعقوب، جن کا ایک نام ہوتا ہے اسرائیل۔ پھر اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوتے ہیں، انہیں کہلائے جاتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی چلڈرن آف اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ تو یہ بیت المقدس کی جو تاریخ ہے یہ کتنی پرانی ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس، یہ غلط العام ورڈ ہے ہماری، بیت المقدس، مقدس لفظ نہیں ہے، مقدس تقدس سے نکلا ہے، تقدس یعنی احترام والی جگہ، یہ مقدس ہے، خاص کر لیا۔ بیت المقدس وہ گھر جس کو اللہ نے خاص کرا تھا، تقدس یعنی احترام والی جگہ، وہ گھر جو احترام والا گھر نہیں، مقدس ہے یعنی خاص، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنے لیے کر لیا تھا۔ یہ بیت المقدس جو ہے یعنی مسجد اقصی، یہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ کی تعمیر کی 40 یا 50 سال بعد یہ تعمیر ہو، یعنی اس کی نشاندہی کر دی۔ اس کو بنایا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے اندر، لیکن دور نبوت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، لیکن اس کی جو نشاندہی اس جگہ کی، اس ماؤنٹ کی، جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے دور کے اندر ہی ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق وہ اسی علاقے میں رہا کرتے تھے، وہیں انہی کا مسکن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز بھی گئے ہیں 5 مرتبہ، تو ثابت ہے قرآن حدیث سے، لیکن زیادہ تر آپ اسی علاقے میں رہتے تھے۔ اب یہ جو ماؤنٹ ہے پورا کا پورا، یہ پورا کا پورا ماؤنٹ ہی بیت المقدس ہے، اور پورا کا پورا ماؤنٹ ہی مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کو بھی سمجھنا چاہیے، یہاں پر جو مسجد اقصی اس کا نام نہیں تھا اس جگہ کا، مسجد اقصی یعنی مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، سجدے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کو عمارت کا نام تو نہیں تھا، نہ وہاں کوئی عمارت تھی اس وقت جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اسراء والمعراج ہوا، وہاں تو ایک گرجا تھا بس، وہاں تو کوئی مسجد اقصی بھی نہیں تھی۔ مسجد یعنی سجدے کی جگہ، اور اقصی کے معنی ہوتے ہیں دور کی مسجد، یعنی دور تھی نا، تو ویسے تو اصل میں اس کو جو ہے سلیمان علیہ السلام کے معبد کے نام سے مشہور ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا معبد تھا، یا ٹیمپل آف سلیمان، یا جیوش اس کو کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی بات سمجھ لیں کہ یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ کوئی خاص اس چٹان کے اوپر جو کوئی جگہ ہے وہاں پر مسجد اقصی ہے۔ پوری چٹان، پوری پہاڑی جو ہے نا، یہ پوری کی پوری بیت المقدس ہے، اور پوری کی پوری مسجد اقصی ہے، سجدے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسراء کے بعد
امامت کریے تمام انبیاء کی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر معراج کا سفر ہوا تو وہاں پر ڈوم آف راک، ایک گولڈن ڈوم، قبۃ الصخرہ یعنی سنہری گنبد، وہ ہے وہاں پر ایک چٹان تھی، اس کے اوپر عبد الملک بن مروان نے وہاں پر جو ہے ڈوم تعمیر کرا، وہاں سے اللہ کے رسول اس چٹان سے معراج کا سفر آپ نے جاری کرا تھا، یعنی آسمانوں کا اسرا، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، یہ کہلاتا معراج، ٹھیک۔ اسی طرح سے حضرت عمر کے دور کے اندر وہاں ایک مسجد قبلی یعنی مسجد اقصیٰ بھی تعمیر ہوئی تھی، تو وہ اصل میں مسجد اقصیٰ اس کا نام رکھا، لیکن یہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے صرف اتنی سی جگہ، یہ پوری ماؤنٹ جو ہے نا، پورا ماؤنٹ، اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو میں آپ کے سامنے وضاحت سے کر رہا ہوں، یہ صحیح بات ہے۔ عام طور پر ہمارے ڈوم آف راک کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، عام طور پر اس قبلی یا مسجد اقصیٰ کو جو ابھی مشہور ہے نام، حضرت عمر کے دور کے اندر تعمیر ہوئی، اسے مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ وہاں پر کئی مسجدیں، مسجد براق بھی ہے وہاں پر، اور دیگر اور بھی مساجد وہاں پر موجود ہیں اسی پہاڑی پہ، وہ پوری ماؤنٹ جو ہے مسجد ہے، وہ سجدے کی جگہ۔ تو اس کی بات سمجھنا چاہیے، اس کی ایک دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں اگر خانہ کعبہ ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور کے اندر دوبارہ سے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ وقت کے لیے تو وہ خانہ کعبہ کی دیواریں سب ہٹا دی گئی تھی، تو اس کا مطلب وہ خانہ کعبہ نہیں تھا کیا؟ خانہ کعبہ تو اصل میں زمین کی نشاندہی جو ہے حضرت ابراہیم نے، حضرت اسحاق نے اسی طرح سے بیت المقدس کی بھی کرا دی تھی، جیسے مسجد حرام کی حضرت اسماعیل کو اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کرائی تھی، نیو دکھا دی تھی نا، جو ہے بنیادیں دکھا دی تھی۔ ایسے وہ جو جگہ ہے، وہ زمین جو ہے وہ ہے اصل میں، عمارت نہیں ہے، عمارت تو بن جائے گی تو ٹھیک ہے، زمین ہے اصل میں جو مقدس ہے، جس کو اللہ نے کہا وہ اللہ کا گھر، وہ اللہ کی زمین جس کو اللہ نے خاص کر لیا۔ اب آگے آ جاتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، اب وہ وہیں رہتے رہے۔ اب ایک دور آیا جب یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر گئے، یہ ایک طویل واقعہ ہے جس کو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ مصر گئے اور پھر مصر میں جا کے آپ کو جو ہے آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا، تو آپ نے وہاں پر تمام بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلا لیا، یعنی افریقہ، ریڈ سی جو ہے اس کو کراس کر کے ایشیا سے آپ سب افریقہ چلے گئے، سارے بنی اسرائیل۔ اب وہاں پر جو ہے کوئی دوسری قوم آباد ہو گئی، یہ رہتے رہے۔ پھر ایک ریولوشن برپا ہوا مصر کے اندر ریولوشن برپا ہوا تو فرعون کی حکومت آ گئی۔ فرعون کسی خاص بندے کا نام نہیں تھا، بلکہ فرعون ہر اس بادشاہ کو کہتے تھے جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، ٹھیک۔ اب اسی طرح سے اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ مصر میں ریولوشن جب برپا ہوا تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو ہے غلام بنا لیا گیا، اور کئی سالوں تک ان کو جو ہے غلام رکھا، غلام رہے، غلامی میں پلے بڑے، نئی کئی نسلیں جو ہے غلامی میں مر جاتے ہیں، قوموں کی ضمیر وہ علی ان کی حالت ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ان کی آزادی کے لیے۔ فرعون کے گھر میں پلے بڑے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، پیچھے فرعون ہلاک ہو گیا، جو آپ نے ریڈ سی کراس کرا۔ عام طور پر یہ بھی غلط العام ہے کہ دریائے نیل کراس کرا، دریائے نیل کیوں کراس کریں گے؟ دریائے نیل تو خود مصر کے اندر ہی ہے، ریڈ سی کراس کر کے ایشیا میں داخل ہوئے تھے، جسے جو ہے صحرائے تین بھی کہا جاتا ہے، اس میں داخل ہوئے۔ پھر اس سے آپ جو ہے پھر بعد میں فلسطین کی طرف گئے سارے کے سارے بنی اسرائیل، وہ کس طرح سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے ہیں ان کو لے کے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کو جب لے کے نکلے ہیں تو وہاں پر ان کو جہاد کا حکم ہوا کہ تم جاؤ اور اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے جد امجد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کی زمین کو حاصل کرو، وہ تمہارے بزرگوں کا مسکن ہے، ان کا گھر ہے، وہیں وہ گھر ہے جہاں جو اللہ نے خاص کر لیا تھا، بیت المقدس وہیں پر ہے۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا کیونکہ غلامی میں مر جاتے ہیں، قوموں کی ضمیر غلامی میں پلی بڑی قوم تھی تو ان کی ضمیر مر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے انکار کے اوپر ان پر ایک ذلت اور مسکنت طاری کری کہ 40 سال تک جو ہے یہ وہیں بھٹکتے رہے صحرائے تین کے اندر۔ پھر 40 سال کے عرصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات ہو گئی، اور وہ نسل بھی تقریباً مر گئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے روانہ ہوئی تھی۔ ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے اور پیدا ہوئی ہے اور بڑی ہوئی ہے۔ اب وہ صحرا کے اندر جو لوگ بڑے ہوئے تو وہ مرد مجاہد بنے۔ انہوں نے یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت کے اندر، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانشین تھے، ان کی قیادت کے اندر فلسطین کو فتح کر لیا۔ لیکن ایک غلطی بہت بڑی ان لوگوں نے کری کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کری، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی 12 حکومتیں قائم کر لی، قبائلی نظام ایک طرح سے۔ اسی کو فائدہ اٹھایا مشرکین نے وہاں کے، اور ان کی کمزوریوں کو بھاپ کے ان کو پھر جو ہے مغلوب کر کے وہاں سے نکال دیا۔ ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے مالوں کو، ان کے مویشیوں کو، سب کو روک لیا، اور ان کو جو ہے جورڈن کی طرف دھکیل دیا۔ مصر کی تو جا نہیں سکتے تھے، جورڈن کی طرف دھکیل دیا۔
جارڈن ریور کے بعد جو جارڈن ہے اردن جسے کہا جاتا قدیم زبان کے اندر، وہاں دھکیل دیا۔ اب ان کے اوپر یہ بڑی بیداری طاری ہوئی کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ پھر انہوں نے وقت کے نبی جو تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم جہاد کریں۔ وقت کے نبی نے کہا کہ جو قرآن مجید سورہ بقرہ میں پورا واقعہ آیا طالوت جالوت کا، وقت کے نبی نے کہا کہ تم جہاد سے کا انکار تو نہیں کر دو گے؟ کیسے کر دیں گے؟ ہمارے بیوی بچے روک رکھے ہیں، ہمارے مویشی ہمارے مال انہوں نے روک رکھے ہیں، تو ہم جہاد سے انکار نہیں کریں گے۔ کیونکہ ان کو ڈر تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جہاد سے منع کرا تھا، ہو سکتا ہے مجھے بھی کر دیں، بعد میں دھوکہ دے دیں۔ تو بادشاہ جو مقرر کرے گئے وہ طالوت علیہ السلام مقرر کرے گئے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بسطتاً فی العلم والجسم، یعنی علم اور جسم کی بنیاد پر، یعنی علم بھی اچھا تھا اور جسم بھی اچھا تھا، اس بنیاد پر ان کو بادشاہ مقرر کرا ان کا۔ حالانکہ اس میں بھی انہوں نے اختلاف کرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، کہ تمہیں ان کی نشانی یہ ہے بادشاہ مقرر ہونے کی کہ تمہیں تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ مل جائے گا، اور وہ مل گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جنگ کری طالوت علیہ السلام نے جالوت سے۔ جالوت بہت لہیم شیب انسان تھا۔ داؤد علیہ السلام وہیں پر بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، ہو سکتا ہے داؤد علیہ السلام کو جب ان کے بچوں کو روکا تھا بنی اسرائیل کے ان قوموں نے، مشرکین نے، اور ان کو نکال دیا تھا جورڈن کی طرف، ہو سکتا ہے داؤد علیہ السلام بھی اس وقت بچے اور انہیں روک لیا ہو۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت وہاں بکریاں چرا رہے تھے، تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے کوئی جالوت جو ہے قتل نہیں ہو رہا، تو وہ ایک گوپیے چلاتے تھے۔ گوپیے سے نا وہ بڑے بڑے شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے جب وہ بکریوں پر یا بھیڑوں پر حملہ کرتے تھے، شیر یا بھیڑیے۔ تو انہوں نے اسی گوپیے سے جو ہے جالوت پر حملہ کرا، جالوت کی آنکھ میں گیا اور آنکھ سے دماغ میں، اور وہیں مر گیا۔ تو اور یہ جنگ فتح ہو گئی، اور 313 تھے وہ لوگ بھی، 6 لاکھ نکلے تھے لیکن 313 رہ گئے، آزمائش میں فیل ہو گئے، دریا کا پانی پی لیا، دریا کے پانی پینے کی وجہ سے وہ اونٹوں کی طرح بیٹھ گئے پانی پی کے گٹ گٹ، اور جو ہے پھر آگے جنگ نہیں کر پا۔ صرف 313 لوگوں نے، 313 مجاہدین نے جنگ کری، اور انہوں نے جنگ کر کے بیت المقدس حاصل کر لیا، یعنی وہ فلسطین کا وہ ایریا جسے یروشلم ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے منصب پہ سرفراز کرا۔ نبوت ظاہر سی بات ہے، نبی تو بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبوت کا ان پہ ظہور ہو گیا۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے طالوت علیہ السلام کے بعد بادشاہ بھی مقرر ہوئے وہاں کے، اس حکومت کے جو کہ بنی اسرائیل کی قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اب وہ اس نشانی کو جو کہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام نے وہ بیت المقدس کی نشانی بتائی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے بیت المقدس، جو کہ خانہ کعبہ کے 40 یا 50 سال بعد اس کی نشاندہی کر دی تھی، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اب اس داؤد علیہ السلام نے جو ہے اس کی بنیادیں اٹھانا شروع کری، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کرا، اس معبد کو، جسے وہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، یہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، ٹیمپل آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ وہ داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ اور سلیمان علیہ السلام کو سولومن کہتے ہیں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے، اجنہ کے ذریعے جو ہے اس کی تعمیر کروائی، اور بڑی ایک ہیکل تیار ہوئی جسے ہیکل سلیمانی بھی وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک بڑا سنہری دور آیا، بڑی حکومت قائم ہوئی، لیکن اندر پھر بگاڑ آیا، فرقہ پرستی ہو گئی، لڑائی جھگڑے آپس میں کرنے لگے، جیسا کہ آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ یہی کچھ حال ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا 587 قبل مسیح میں۔ یعنی ہم عیسوی کیلنڈر کو، یعنی تاریخ کو 2 طرح سے ناپتے ہیں، ایک تو اے ڈی اینو ڈومینی، یا جسے عیسوی ہم کہتے ہیں۔ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں ہوتا، اینو ڈومینی یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال، اسی طرح سے یہ لیٹن ورڈ ہے۔ اسی طرح سے آپ اوپر کی طرف جائیں گے تو بی سی، بیفور کرائسٹ، یعنی قبل مسیح۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر کی تاریخ کو قبل مسیح ناپا جاتا ہے، یا بی سی، بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے 587 قبل مسیح پہلے ایک بخت نصر یعنی نیبوکڈ نظر، انگلش میں بھی نام آتا ہے اس کا، اس نے حملہ کرا بیت المقدس کے اوپر۔ یہ بھی ایک طویل تاریخ ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ تو اس نے حملہ کرا، اور حملہ کر کے بیت المقدس کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سب کچھ تہو بالا کر دیا۔ تابوت سکینہ بھی اس میں کھو گیا، اور جو تورات کی تختیاں ملی تھیں، 10 کمانڈمنٹس جو تھے، وہ بھی اس کے اندر ہی دفن ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں وہ ملے نہیں بنی اسرائیل کو کبھی۔ اور بنی اسرائیل کو جو ہے قیدی بنا کے بیبلونیا لے گیا، عراق کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، اور عراق ہی لے گیا 6 لاکھ تقریباً بنی اسرائیل کو، اور بہت ذلیل اور ذلت کی زندگی ان کے اوپر رہی ہے 40-50 سال۔ پھر ادھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو جو ہے، جو کہ مسلمان تھے، وقت کے نبی تھے نہیں تھے، جس میں تو اختلافات ہیں، لیکن وہ مسلمان تھے، انہوں نے ایران جب اور پھر عراق فتح کرا ہے تو وہاں نیبوکڈ نظر تھا، نیبوکڈ نظر کو ختم کرا ہے۔ اور بنی اسرائیل کیونکہ اللہ کی امت بگڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، تو اللہ ان کو، اور وہ ان میں رسالت بھی تھی اس وقت تک، تو ان کو جو آزاد کر کے کہا کہ تم جاؤ اور تم بیت المقدس کو تعمیر کرو، اور تمہارا جو پیسہ اس میں خرچ ہوگا وہ بھی ہم دے دیں گے۔
पैसा भी लगेगा तो हम वो भी दे देंगे, पैसे से ही मदद करेंगे। उन्होंने उनको आज़ाद करा। फिर बैतुल मक़दिस की तरफ ये लोग आए हैं, फ़िलिस्तीन में आबाद हुए हैं। वहाँ पहले से ही उज़ैर अलैहिस्सलाम इनका इंतज़ार कर रहे थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने एक तहरीक चलाई है, तौबा की तहरीक, रिपेंट मूवमेंट, यानी तौबा की तहरीक, और इतनी बड़ी तहरीक चलाई है। सबसे कहा कि तौबा करो, जो तुम गलतियां कर रहे हो, जो तुम अपने ऊपर हलाल चीज़ों को हराम और हराम चीज़ों को हलाल कर रहे हो, उससे अल्लाह नाराज़ है। फिर तौबा की तहरीक चली, सब ने तौबा करी, इज्तिमाई तौबा हुई, अल्लाह ने तौबा कबूल करी। फिर इनका एक सुनहरी दौर शुरू हुआ है और बड़ा। इसके बाद इन्होंने दोबारा वो सेकंड टेम्पल को कायम करा। सेकंड टेम्पल, दूसरी माबद जिसको कहा जाता है, उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये बनी। इसके बाद बड़ा मसला हुआ है कि फिर इनके अंदर बिगाड़ आया। फिर बिगाड़ आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके ऊपर पहले तो ग्रीक भेजे हैं, सिकंदर को, फिर से वो लूट पाट के सब कुछ इनको मार काट के चला गया। फिर दूसरे नंबर पर आए हैं रोमन्स। रोमन्स ने बड़ी चालाकी से इनके ऊपर हुकूमत करी, जैसे कि ब्रिटिश ने यहाँ पर करी थी कि अपने राजे रजवाड़े, नवाब और निज़ाम, अपने पपेट्स, अपनी कठपुतलियाँ यहाँ बिठा दी थी, राज खुद करते थे। इसी तरह से रोमन्स ने भी अपना एक नुमाइंदा वहाँ बिठा दिया, राज खुद करता था, हुक्म उसका चलता था, बस इसके जरिए वो काम होते थे, अंजाम पाते थे। तो अपना एक हुक्म, अपना इनका इन्हीं में से एक बंदा बिठा दिया, रोमन्स राज करते रहे। अब इसी दौरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने रहते तो सलीब पर चढ़वा दिया, लेकिन हम तो जानते हैं वमा कतलूहु वमा सलबूहु वमा की शुब्बिह लहुम, ना वो कत्ल हुए व ना सलीब चढ़े। अल्लाह ने उनके लिए मामले मुश्तबे कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं चला हुआ क्या। 33 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को रफ़ाए समावी यानी आसमानों पर उठा लिया। 33 साल हुए और उन्होंने बड़ी गलती करी, इस पर उन पर हुज्जत तमाम हो गई। ये लास्ट रसूल थे बनी इसराइल के, ईसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद उनमें कोई रसूल नहीं आया, और ये फ़तरतुन नबुव्वत भी वक्त कहलाता है। तकरीबन जो आप देखें कि ये 550 साल का अरसा कोई नबी नहीं आया दुनिया के अंदर। फिर अल्लाह के रसूल 571 ईस्वी में अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई है हिजाज के अंदर। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद आप देखते हैं कि 40 साल बाद यानी 70 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल में ऊपर उठाए गए, 33 साल की उम्र 33 ईस्वी हो गई। 40 साल बाद यानी 70 ईस्वी के अंदर इन्होंने फिर बगावत करी यहूदियों ने रोमन्स के खिलाफ। अब रोमन्स का एक बादशाह था टाइटस, उसने इन्होंने क्रश करके रख दिया, हत्ता कि वो बैतुल मक़दिस को तोड़ दिया, ईंट से ईंट बजा दी। सिर्फ एक दीवार बाकी रखी जिसे वेलिंग वॉल या दीवार गिरिया कहा जाता है। उस पर जाके यहूदी अपना सर पटकते हैं और रोते हैं, और अपने मसीह को यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने माना नहीं। अब वो जगह अनफुलफिल है, अब उसको फिल करने के लिए कोई तो आएगा ना, तो दज्जाल आएगा आखिर क़ुर्ब क़यामत के अंदर, तो दज्जाल को मसीह मान लेंगे, वो मसीह दज्जाल होगा ना, झूठा मसीह होगा। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। बहरहाल ये दज्जाल पर ईमान लेंगे ज़्यादातर, अक्सरियत यहूदियों की। फिर वो दीवार गिरिया पर जाके रोते हैं, सर पटकते हैं, बस वो दीवार बाकी छोड़ी, बाकी इनको ख़त्म कर दिया, इनको भी वहाँ से निकाल दिया। वहीं ईसाई और यहूदी, इनके लिए तो दोनों बराबर, तो दोनों बनी इसराइली थे ना इनके लिए तो, हालांकि उनके अंदर खाने जिन चल रही थी। इसके बाद यहूदी जो है वहाँ से कुछ कबीले यसरिब में भी आबाद हुए, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, जिनके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत करी तो उनसे सामना हुआ है, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा से। ये उसी वक्त के आए हुए कबीले थे जो कि शाम से इस तरफ आके बसे थे। ईसाई भी वहाँ पर जो है उस इलाके से दूर चले गए और कहीं जंगल बिहरों में उन्होंने अपनी जान बचाई। अब इधर देखते हैं कि इधर एक दौर आया असहाबे कहफ का, वो उस बात को भी स्किप करता हूँ, आप सूरह कहफ में पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एक बादशाह आया कॉन्स्टेंटाइन II, जिसके नाम पर शहर है कुस्तुनतुनिया। उसने जो है ना ईसाइयत कबूल कर ली, और ईसाइयत कबूल करी तो पूरी की पूरी रियाया ने ईसाइयत कबूल कर ली, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो था नहीं। जो बादशाह का दीन वो रियाया का दीन, वही हुआ। पूरी ममलिकत ने जो है ईसाइयत कबूल कर ली, और जो है वहाँ पर अब अपने आप ही ईसाइयों की हुकूमत आ गई फ़िलिस्तीन के अंदर। ईसाइयों का बड़ा दौर शुरू हो गया। अब 571 ईस्वी के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर उसके बाद जो है हज़रत उमर का दौर जब आया, दौर खिलाफत, उसमें जो है शाम की तरफ मार्के शुरू हुए और जंग शुरू हुई। उसमें यरूशलेम जो सिटी है उसको रोमन्स ने जो है बड़ी मजबूत फसीलें बना रखी, मजबूत दीवारें। जब मुसलमान वहाँ तक पहुँचे यरूशलेम तक, तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने कह दिया था कि तुम हमें फतेह नहीं कर सकता यहाँ क़यामत तक भी, ये दीवारें इतनी मजबूत हैं, लेकिन हम बगैर लड़ाई तुम्हें चाबियाँ दे देंगे अगर तुम्हारा बादशाह हमसे, तुम्हारा खलीफा आके हमसे चाबियाँ ले, और हम उसमें खूबियाँ देख लेंगे जो कि हमारी किताबों में लिखी हैं। हज़रत उमर ने तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो आए हैं, और वहाँ पर आके जो है उन्होंने जब देखा हज़रत उमर को, तो उन्होंने कहा ये वो दरवेश बादशाह है जिसका जिक्र हमारी किताब के अंदर है। और उन्होंने बग़ैर कुछ कहे हज़रत उमर को चाबियाँ दी, लेकिन एक मुआहिदा करा
کہ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہاں سے کہانی پھر رہی ہے, یہاں سے کہانی کا جو رخ چینج ہو رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیں تینوں دھرموں کے لیے, تینوں ابراہیمی دھرم ہے, مسلمان, عیسائی اور یہودی, آنے کی اجازت تو ہے لیکن بسنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہ معاہدے پر سائن ہو گیا اور وہاں پر وقت چلتا رہا. خلافت راشدہ ختم ہوئی, بنو امیہ کی خلافت آئی, یہ معاہدہ چلتا رہا. خلافت بنو عباس آئی, یہ معاہدہ چلتا رہا. تاتاریوں نے حملہ کرا, چنگیز خان اور علاقو خان نے بغداد کو خون کی ندیاں بہا دی بغداد کے اندر. پھر بعد میں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, یعنی بت خانے سے جو کعبے کو پاسباں مل گئے, یعنی رکھوالی کرنے والے. انہوں نے بعد میں جا کے جو ہے اسلام قبول کر لیا. پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, اور خلافت عثمانیہ نے بھی اس معاہدے کا پاس کرا جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عیسائیوں سے کرا تھا. وہاں یہودی آتے تھے لیکن بسنے کی اجازت نہیں تھی. اب یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دور بیچ میں آیا ہے 1099 عیسوی کا, جبکہ صلیبی جنگوں کے دوران یہ بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. لیکن پھر بعد میں 1187 عیسوی کے اندر جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واپس حاصل کرا, جنہیں فاتح بیت المقدس بھی کہتے ہیں. یہ وقت چلتا رہا, اور جو ہے ڈائسکورا جو ہے ان کا, یعنی کہتے ہیں نا جلا وطن کا, جو ان کا زندگی تھی جلا وطن کی, وہ چلتی رہی. 1880 عیسوی میں ایک شخص بڑا ان کا یہودیوں کا لیڈر بن کے ابھرا, تھیوڈر ہرزل نام کا. اس نے جو ہے 1893 کے اندر جو لاسٹ, ایک طرح سے لاسٹ ہی کہہ لیں, خلافت عثمانیہ کے لاسٹ خلیفہ جو بادشاہ سلطان عبدالحمید کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ ہم آپ کا سارے قرضے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ آپ کے یوروپ کا جو قرضہ ہو گیا, خلافت عثمانیہ قرضے میں چلی گئی تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا ہم سارے قرضے آپ کے اتار دیں گے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, لیکن بس ہمیں فلسطین میں جا کے آباد ہونے کی یاد دے دیں. انہوں نے صاف طور پر منع کرا کہ ناخن برابر جگہ بھی نہیں دوں گا تمہیں, کیونکہ وہ میرا ملک تھوڑی ہے, وہ تو وہاں کے لوگوں کا ملک ہے, اور حضرت عمر کے معاہدے سے واقف تھے. بہرحال انہوں نے آباد نہیں ہونے دیا. 1895 میں اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ مان نہیں رہا ہے, تو اس کو ہٹانا پڑے گا راستے سے ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے چالیں شروع کر دی. 1893 میں اس نے ایک کتاب لکھی, تھیوڈر ہرزل نے, دا جیوش اسٹیٹ, یعنی یہودیوں کا ملک, ایک کتاب لکھی اور اس کو خوب شائع کرا. 1895 یا 97 میں یہ پبلش ہوئی اور یہودیوں کے اندر اس کو بھیجا گیا خوب. اسی طرح سے 1897 میں جو ہے ایک بڑی میٹنگ بھی بلائی انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے اندر یہودیوں کی, اور وہاں پر ایک بڑی میٹنگ ہوئی کہ ہمیں اپنا ملک حاصل کرنا, آپ کیسے کریں, اس سلطان عبدالحمید کو جو ہے نا اس کو معزول کروانا پڑے گا. بہرحال 1904 کا وقت آتے آتے تھیوڈر ہرزل کا جو ہے وہ مر گیا. اس کے بعد ان کا جو لیڈر بنا یہودیوں کا, وائز مین بنا. وائز مین نے جو کیسے نہ کیسے کر کے 1908 کے اندر سلطان عبدالحمید کو معزول کروا دیا. ایک انجمن تھی اتحاد و ترقی کے نام سے, وہ نوجوان لڑکے سیکولر قسم کے, انہیں مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, ان کے ذریعے تختہ پلٹ کروا دیا, معزول کروا دیا. اب یہ اوٹومن امپائر کا وقت ختم ہونا شروع ہو گیا. اب اتنے میں 1914 کے اندر فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی. ایک طرف برٹش, فرانس اور رشیا تھا, اور دوسری طرف آسٹریا اور جرمنی, اور جو ہے خلافت عثمانیہ کو زبردستی اس کے اندر کتا دیا. اور خلافت عثمانیہ کی جب اس میں کودی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ہاری ہے تو ہارنے کے بعد جو لوگ ہارتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو برا معاملہ ہوتا ہے, ان کے ملک بھی ہڑپ لیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے فلسطین کا یہ ایریا بھی اوٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھا, وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور انہوں نے 3 معاہدے کرے برٹش نے الگ الگ. پہلا معاہدہ جو کرا ہے وہ معاہدہ فرانس سے کرا ہے کہ ہاں, اور رشیا سے, کہ جو تم ہے اوپر کا ملک لے لینا, ترکی وغیرہ. لیکن ترکی کو تو جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک نے بچا لیا کیسے نہ کیسے کر کے. اور نیچے کا جو ملک تھا جو اس میں حصے بکرے کرنے تھے, فرانس اور آپس میں معاہدہ کرا کہ آدھا ہم لے لیں گے آدھا تم لے لینا. اسی طرح سے ایک معاہدہ کرا انہوں نے عرب سے. عرب کا جو ایک ان کا جو بڑا لیڈر تھا حسین بن علی, اس کو کہا کہ ہم تمہیں پورا علاقہ حجاز کا دے دیں گے, تمہاری حکومت ہوگی عرب, گریٹر عرب تمہاری حکومت. بہرحال ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرا. جب جیت گئے تو حجاز تو حسین بن علی کو دے دیا, عراق جو ہے فیصل کو دے دیا, اردن جو ہے اسی طرح سے عبداللہ کو دے دیا جو جورڈن جو کہلاتا ہے. حصے بکرے کر کے انہوں نے پٹک دیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ تیسرا معاہدہ انہوں نے جو ہوتا ہے وہ معاہدہ کرا ہے 2 مئی 1917 کو. بالفورڈ ڈکلیریشن ہوئی ہے. بالفورڈ ڈکلیریشن یعنی آپ دیکھیں بالفورڈ نام کے ایک آدمی تھا آرتھر بالفورڈ, اس سے معاہدہ کرا ہے. اور معاہدے کے اندر یہ چیز طے کری ہے کہ اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ہم فلسطین میں جا کے بسنے کی یاد دے دیں گے. عربوں سے کہا تھا کہ تم بغاوت کرو اندر سے, ہم تمہیں ملک دے دیں گے. دھوکہ کرا سب سے. یہ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کی اور سچائی اور صداقت کی باتیں کرتے ہیں, یہ دھوکے, یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں.
बहरहाल जब जंग फतह हुई, इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जीत गए, 1918 में ख़त्म हो गई। 1917 से ही जो है ना इन्होंने मिशन इलिया लॉन्च कर दिया यहूदियों ने। इलिया यानी बैतुल मक़दिस को, वो बैतुल मक़दिस तो नहीं कहते, ना मस्जिद अक़सा कहते, तो मुसलमान कहते हैं, वो इलिया कहते हैं। मिशन इलिया लॉन्च करा, 30 साल ही मिशन चला, 1917 से लेकर 1947 तक लगातार चलता रहा। मुसलमानों के साथ धोखा करा गया अरब के साथ, कि उनको कहा था कि हम पूरा तुम्हें दे देंगे, फिलिस्तीन वगैरह, इराक, शाम वगैरह सब तुम्हारा होगा, हिजाज, यमन, ओमान, यूएई वगैरह सब तुम्हारा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, हिस्से बकरे करके पटक दिए। 1917 में ये इन्होंने जो है फ्रांस के साथ भी धोखा करा इन्होंने इसी तरह से जो है, क्योंकि यहूदी उस वक्त मईशत के अंदर, पैसों के अंदर मजबूत थे, तो यहूदियों ने जो ब्रिटिश के कर्जे भी उतारे और उसकी कहने के ऊपर जो है यहूदियों को इन्होंने मुल्क दे दिया। फिलिस्तीन क्योंकि ऑटोमेटिकली जब वो जीते हैं तो फिलिस्तीन जो है ब्रिटिश कॉलोनी हो गई। ब्रिटिश कॉलोनी हो गई तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश के हाथ में, अब ब्रिटिश चाहे तो जिसको बसाएं, जिसको चाहे तो निकालें। पहली बार इजाजत मिली है इन्हें ब्रिटिश 1917 2 मई को, लीगल इनको जो है एविडेंस मिले हैं, एविडेंस लिख के दिया गया है कि अब आप वहां जाके रह सकते हो, लिखित में दिया गया है। 1917 से 1947 तक ये बसने लगे वहां पर। अभी तक तो कोई मामला ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मामला ये बढ़ता गया कि 1900 लीग ऑफ नेशन भी उस वक्त थी, लीग ऑफ नेशन ने भी बहुत साथ दिया। फिर 1945 के अंदर जो है यूएनओ कायम हुई, यूएनओ भी इनका बहुत साथ दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। इसी बीच में एक मामला हुआ है, हिटलर ने होलोकॉस्ट करा है। 60 लाख या 6 लाख यहूदी, अलग अलग रिवायत मिलती हैं, 60 लाख या 6 लाख यहूदियों का के साथ बड़ा मामला हुआ, इसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। यहूदियों का कत्लेआम करा गया, उनके लिए फैक्ट्रियां बनाई गई, उनको बेहोश करा जाता पहले, उसके जरिए वो मर जाते, फिर उनके कपड़े उतारे जाते, फिर उनका जिस्म गलाया जाता। भाई 60 लाख को जो है उनको भी जो एक तरह से मलियामेट करना था, तो उसके लिए पूरा इंतजाम करे गए। तो ये होलोकॉस्ट से इनको सिंपत्ति हासिल हुई। बहरहाल ये भी एक बड़ी तारीख है कि होलोकॉस्ट करवाया किन लोगों ने। बहरहाल होलोकॉस्ट हुआ तो सिंपत्ति हासिल हुई, तो यूएन ने, लीग ऑफ नेशन ने और इसी तरह से बाद में यूएनओ ने इनका बहुत साथ दिया और इनको वहां पर जो है स्टेब्लिश कर दिया। 1947 और 1948 के दौरान जो है इन्होंने स्टेट होने का दावा कर दिया, जो कि थियोडोर हर्जल ने किताब लिखी थी द जूविश स्टेट। उसी बुनियाद पर 1948 में जो है इन्होंने स्टेट होने का दावा कर दिया कि इजराइल एक स्टेट है। इस पर जो है फिलिस्तीनी भड़क गए। फिलिस्तीनियों ने कहा ठीक है, तुम रह रहे थे वो ठीक थी बात, अब तुमने अपनी अलग से मुल्क बना लिया। तो यूएन ने फिर इनका हिस्से बकरे कर दिए कि तुम्हारा इतना है। 55% जो है यहूदियों को दे दिया और तकरीबन 44 या 43% इनको दिया, और वो जो वेस्ट बैंक यानी वो यरूशलेम का एरिया जो है उसको अपने हाथ में रखा, जो यूएनओ के, कि वो एक खास इलाका है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, तो उसको अपने हाथ में रखा। अब ये 1948 में जो अरब इजराइल वॉर हुई है, फिर 1948 के बाद 1956 के अंदर हुई है, 1967 में हुई है, 1973 में हुई है। फिर ये जो हमास आप नाम सुन रहे हैं आजकल अभी खबरों के अंदर, ये हमास बनी है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट, यानी हम इस्लाम को कायम करना चाहते हैं वापस फिलिस्तीन के अंदर। ये यहूदियों का मुल्क नहीं है, ये तो हमारा मुल्क है। अब आप समझ रहे होंगे तारीख पूरी की पूरी। तो हमास कायम हुई है 1987 के अंदर। शेख अहमद यासीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम करा। ये नाबीना भी थे और माजूर भी थे पैरों से, लेकिन इन्होंने आलिम दीन थे बड़े, बहुत बड़ा इन्होंने काम अंजाम दिया। इसी तरह से पीएलओ भी कायम हुई। पीएलओ के जो है एक तरह से बड़े लीडर जो उभर के आए, यासिर अराफात, उन्होंने जो है बहरहाल इनसे इजराइल से मुआहिदा भी कर लिया था 1995 के अंदर। लेकिन जो ये थे हमास के लोग, ये हमेशा रजिस्ट करते थे। इन्हें फिर धकेलते धकेलते गाजा पट्टी के अंदर कर दिया। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का, अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एरिया जो है ना, ये फिलिस्तीन का, ये गाजा पट्टी कहलाता है। और एक तरफ आप देख रहे होंगे समुंदर है, दूसरी तरफ मिस्र की बॉर्डर लग रही है, और एक तरफ जो है इजराइल है। ये पूरा का पूरा गाजा पट्टी है, और इसी पर अभी बमबारी और हमले करे जा रहे हैं। फिलिस्तीनी मुसलमान जरूर नहीं सिर्फ गाजा पट्टी में रहते हैं। पीएलओ जो है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये कुछ फिलिस्तीनी जो है वहां पर वेस्ट बैंक के इलाके में और गाजा पट्टी से बाहर भी रहते हैं, उन पर ही जुल्म सितम हो रहे हैं। अभी मस्जिद अक्सा के अंदर जो बेहरमती करते हैं, और वो मस्जिद अक्सा में जो लोग रोजा इफ्तार करते हैं, वो हमास के लोग नहीं है, वो और लोग हैं, वहां के लोग हैं मुसलमान जो कि उस इलाके में रहते हैं, उन्हीं के लिए इन्होंने काम करा है। अब देखें, इनको आतंकवादी, कुछ लोग आतंकवादी इनको कह रहे हैं कि इनको हमास वगैरह को, तो इसमें एक बात समझने की है कि अपने मुल्क के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं होता, ये उनका खुद का मुल्क है। यूएन ने उनके ऊपर आके ये थोप दिया, लीग ऑफ नेशन ने इन पर थोप दिया, ब्रिटिश ने थोप दिया कि इजराइल आपके यहाँ के शहरी हैं और रहने वाले हैं, हालांकि वो उनका मुल्क नहीं है। इस तरह से अभी कल को यूएनओ चाइना को हमारे किसी
اسٹیٹ کے اندر لا کے پٹک دے چائنا کے لوگوں کو تو ہم بھی تو رجسٹ کریں گے, ہم بھی تو کہیں گے, تو ہم آتنکوادی تھوڑی ہو جائیں گے. آتنکوادی وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کی لڑائی کو سمجھنا چاہیے. چرم پنتھی ملیٹنٹ ٹیررسٹ کہنا بہت بڑی بات ہے, وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے بھی انگریزوں سے آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے, تو کیا وہ آتنکوادی تھے؟ نہیں, وہ آتنکوادی نہیں تھے, وہ دیش پریمی تھے. انہوں نے دیش کے لیے اپنی جانیں دی. 1857 کی جنگ کے اندر دلی سے سہارنپور تک ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہیں لٹکی ہوئی ہو. کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ نہیں, وہ انگریزوں کے لیے ٹیررسٹ تھے, لیکن ملک کے لوگوں کے لیے وہ دیش پریمی تھے. انہوں نے جانیں دی, انہوں نے جہاد کرائے, جہاد فی الامن کرا ہے, جہاد فی الاشتراک کرا ہے. لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے بڑی وسیع جو ہے بصارت چاہیے ہوتی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اس ہسٹری کو میں نے مختصر طور پر 30 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری. تو کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, بات واضح ہوگی, لوگ سمجھیں گے جب جانیں گے کہ کیا کانفلکٹ چل رہا ہے ابھی حماس اور اسرائیل کے بیچ میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.